بھلا ان ملائکہ کی صفت کوئی کیا بیان کرے جن کے شانوں اور کان کی لو کے درمیان 700 سال پیدل چلنے کا فاصلہ ہے۔ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جن کے پروں سے افق بھر جاتا ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جو کمر تک آسمانوں میں کھڑے ہیں اور ان کے قدم ہوائے اسفل پر ہیں اور زمین ان کے گھٹنوں تک آتی ہے۔ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے انگوٹھے کا پور سمندر میں رکھ دیں تو سمندر کی گہرائی اس سے بھر جائے۔ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں کہ ان کی آنکھوں سے جاری ہونے والے آنسوؤں کی نہر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کشتیاں چل سکتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ فاطمہ، ہمارے خاندان کو خدا نے ایسی 7 خصوصیات عطا کی ہیں جو اولین و آخرین میں سے کسی کو عطا نہیں کی۔ نمبر 1، ہمارا نبی تمام انبیاء سے افضل ہے اور وہ تمہارا والد، تمہارا بابا ہے۔ نمبر 2، ہمارا وصی تمام اوصیاء سے افضل ہے اور وہ تمہارا شوہر علی ہے۔ نمبر 3، ہمارا شہید تمام شہداء سے افضل ہے اور وہ تمہارے والد کا چچا امیر حمزہ ہے۔ نمبر 4، ہمارے خاندان میں وہ بھی ہے جسے خدا نے 2 پر عطا کیے ہیں اور وہ جنت میں پرواز کرتا ہے اور وہ تیرے شوہر کا بھائی حضرت جعفر طیار ہے۔ نمبر 5، اس امت کے اسباط کا تعلق بھی ہمارے ہی خاندان سے ہے اور وہ تمہارے فرزند حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ نمبر 6، تمام خواتین کی سردار بی بی کا تعلق ہمارے ہی خاندان سے ہے اور وہ تم ہو۔ نمبر 7، اس امت کا مہدی ہمارے ہی خاندان کا فرد ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا اوپر کا حصہ آگ سے بنا ہے اور نچلا دھڑ برف سے بنا ہے۔ آگ برف کو نہیں پگھلاتی اور برف آگ کو نہیں بجھاتی، اور وہ فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اے خدا، اے برف اور آگ کو جمع رکھنے والے، اپنے اہل ایمان بندوں کے دلوں کو اپنی اطاعت پر جمع رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ایک فرشتے کا نام دردائیل ہے، اسے خدا نے 16,000 پر عطا کیے ہیں۔ ایک پر سے دوسرے پر کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے گھر میں رکھے ہوئے ایک چمڑے کے سرہانے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ کئی بار یہاں فرشتے آ کر بیٹھتے ہیں اور ہم نے کئی بار ان کے پروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جمع کیے ہیں۔ ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھے دروازے پر کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا۔ پھر جب میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام گھر میں سے کچھ چیزیں اٹھا کر مٹھی میں بند کر رہے تھے۔ پھر مٹھی والا ہاتھ پردے کے پیچھے کیا، پردے کے پیچھے جو کوئی بھی تھا اسے مٹھی میں بند چیز دے دی۔ میں نے عرض کیا کہ مولا، آپ کیا چیز چن کر گھر میں دے رہے تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ملائکہ کے پروں کے ننھے ننھے ٹکڑوں کو جمع کر کے اپنی اولاد کے لیے دھاری دار چادریں بنا لیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا فرشتے آپ حضرات کے پاس آتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہمارے تکیوں پر آ کر بیٹھا کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے سامنے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت پیش کی۔ سب ملائکہ نے ولایت کو قبول کیا، لیکن فطرس نامی فرشتے نے کچھ دیر توقف کیا۔ اللہ نے اس کے پر توڑ ڈالے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جبریل امین 70,000 فرشتوں کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ جبرائیل علیہ السلام کا گزر فطرس کے پاس سے ہوا تو فطرس نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا کہ خدا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کو فرزند عطا کیا ہے اور مجھے مبارکباد کے لیے بھیجا ہے۔ فطرس نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو اور حضور اکرم سے درخواست کرو کہ وہ میرے لیے دعا کریں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، تم میرے پروں پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ فطرس جبرائیل علیہ السلام کے پروں پر سوار ہوا اور جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نواسے کی مبارکباد دی۔ پھر کہا، یا رسول اللہ، یہ فطرس ہے، میرے اور اس کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے التماس کروں کہ آپ اس کے لیے دعا مانگیں کہ خدا اس کے پر اسے واپس کر دے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت سے پوچھا، کیا تم ایسا چاہتے ہو؟ فطرت نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت پیش کی۔ اس نے قبول کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم حسین ابن علی کے گہوارے کے پاس جاؤ اور اپنا وجود اس سے مس کرو۔ فطرت گہوارے کی طرف بڑھا اور اپنا وجود اس سے مس کیا۔ اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے رہے۔ چند لمحات گزرے کہ اس کے پر پھیلنے لگے اور پہلے کی طرح بالکل صحیح و سالم ہو گئے۔ اس نے جبرائیل امین کے ساتھ پرواز کی اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ جب اللہ میکائیل علیہ السلام کو زمین پر آنے کا حکم دیتا ہے تو ان کا ایک پاؤں 7ویں آسمان پر ہوتا ہے اور دوسرا پاؤں 7ویں زمین پر۔ ملائکہ نہ تو کھاتے ہیں نہ پیتے، نہ انہیں نکاح کی احتیاج ہے، اور ان کی زندگی کا دار و مدار نسیم عرش پر ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو رکوع میں ہیں اور قیامت تک رکوع میں رہیں گے، کچھ فرشتے سجدے میں ہیں اور قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ اللہ نے مخلوقات میں سے فرشتوں کو بڑی تعداد میں پیدا کیا۔ ہر دن ہر رات 70,000 فرشتے اترتے ہیں، بیت الحرام میں جا کر اس کا طواف کرتے ہیں، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، پھر امیر المومنین علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ وقت سحر وہ آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں، پھر ان کی کبھی باری نہیں آتی۔ مولا علی علیہ السلام کی ایک دعا میں ملائکہ کا ذکر اس طرح سے کیا گیا ہے کہ خدایا تو نے ملائکہ کو پیدا کیا، انہیں اپنے آسمانوں میں رہائش عطا کی، ان سے کوئی سستی، غفلت اور معصیت صادر نہیں ہوتی۔ تیری مخلوقات میں وہ سب سے زیادہ تیری معرفت رکھتے ہیں اور تیرا خوف رکھتے ہیں، تیری تمام مخلوقات سے زیادہ انہیں تیرا مقام مقرب حاصل ہے، وہ تیری اطاعت پر سب سے زیادہ عمل پیرا ہونے والے ہیں۔ ان کی آنکھوں پر نیند مسلط نہیں ہوتی، ان کی عقول پر سہو طاری نہیں ہوتا، ان کے ابدان پر سستی طاری نہیں ہوتی، وہ اصلاب آبا میں نہیں رہے، ارحام امہات سے نہیں گزرے۔ تو نے انہیں نجس پانی سے پیدا نہیں کیا، تو نے انہیں خلق فرما کر آسمانوں میں رہائش دی، اپنے جوار میں جگہ دے کر انہیں محترم بنایا، انہیں اپنی وحی کا امین بنایا، انہیں آفات سے محفوظ رکھا، بلیات سے بچائے رکھا، تو نے انہیں گناہوں سے پاک بنایا۔ اگر تو انہیں قوت فراہم نہ کرتا تو انہیں قوت نصیب نہ ہوتی، اگر تو انہیں ثابت قدم نہ رکھتا تو وہ کبھی ثابت قدم نہ رہتے، اگر تیری رحمت نہ ہوتی تو وہ اطاعت نہ کرتے، اگر تو نہ ہوتا تو وہ بھی نہ ہوتے۔ اس منزل و مقام کے باوجود، قلت غفلت کے باوجود، اگر وہ اس پوشیدہ چیز کو دیکھ لیں تو وہ اپنے اعمال کو حقیر سمجھنے لگیں اور اپنے نفوس کو قصوروار قرار دیں، اور انہیں علم ہو جائے گا کہ انہوں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا ہے کہ آپ نے دعا مانگی، اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما اپنے حاملین عرش پر جو تیری تسبیح میں سستی نہیں کرتے اور تیری پاکیزگی بیان کرنے سے نہیں تھکتے، تیری عبادت میں تقصیر نہیں کرتے، تیرے فرمان کی بجاوری میں کوتاہی نہیں کرتے، تیرے والہانہ عشق سے غفلت نہیں برتتے۔ تو اسرافیل پر رحمت نازل فرما جو کہ سور کا حامل ہے، جو آنکھیں کھول کر تیرے اذن اور فرمان کے نزول کا انتظار کر رہا ہے تاکہ قبور میں مقید افراد کو سور پھونک کر ہوشیار کر دے۔ خدایا رحمت نازل فرما میکائیل علیہ السلام پر جو تیرے نزدیک بڑے مقام کا حامل ہے، جسے تیری اطاعت میں بلند مقام حاصل ہے۔ خدایا رحمت بھیج حضرت جبرائیل امین پر جو تیری وحی کا امین ہے، تیرے آسمانوں کی مخلوق میں جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جو تیری بارگاہ کے قرب میں مکین ہے۔ خدایا رحمت بھیج اس روح پر جو تیرے حجابات میں رہنے والوں سے بلند ہے۔ خدایا اس روح پر رحمت نازل فرما جس کا تعلق تیرے آمر سے ہے۔ خدایا ان کے علاوہ اپنے آسمانوں میں رہنے والے فرشتوں پر رحمت بھیج، اور جو تیرے پیغامات کے امانت دار ہیں وہ ایسے ہیں جن پر
رنج کی باتوں سے کوئی ملال نہیں ہوتا، ان کو کوئی سستی لاحق نہیں ہوتی، خواہشات انہیں تیری تسبیح سے نہیں روکتی، غفلتوں کی صحف انہیں تیری تعظیم سے جدا نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی نظریں ہر وقت جھکائے ہوئے ہیں، وہ تیری طرف نظر اٹھانے کا ارادہ نہیں کرتے، وہ اپنی ٹھوڑیاں نیچے ڈالے ہوئے ہیں، تیری نعمات کی طرف ان کی رغبت بہت طویل ہو چکی ہے، وہ تیری نعمتوں کے ذکر پر حریص ہیں، تیری شان عظمت اور شان کبریائی کی جلالت کے سامنے وہ عاجزی سے جھکے ہوئے ہیں۔ وہ جب دوزخ کو دیکھتے ہیں جو تیرے نافرمان بندوں کے لیے بھڑک رہا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تو پاک ہے، ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ خدایا ان پر رحمت بھیج اور اپنے ان فرشتوں پر رحمت نازل فرما جنہیں روحانین کہا جاتا ہے، اور ان پر رحمت بھیج جو تیرے نزدیک مقرب بارگاہ ہیں۔ خدایا ان پر رحمت بھیج جو تیرے رسولوں کے پاس غیبت کے پیغام لاتے ہیں اور وہ تیری وحی کے امین ہیں۔ خدایا ملائکہ کے ان گروہوں پر رحمت نازل فرما جنہیں تو نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے اور جنہیں تو نے اپنی تقدیس کی وجہ سے کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا ہے، اور جنہیں تو نے اپنے آسمانوں کے اطباق کے درمیان رہائش دی ہے۔ خدایا ان فرشتوں پر رحمت نازل فرما جو آسمانوں کے کناروں پر رہتے ہیں۔ جب تیرا فرمان نازل ہو رہا ہوتا ہے، تیرا وعدہ تمام ہونے پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور بارش کے خزانہ دار فرشتوں پر رحمت نازل فرما، اور بادل کے ہنکانے والوں پر اور اس فرشتے پر بھی رحمت نازل فرما جس کی چیخ کی آواز سے گرج سنی جاتی ہے، اور جب کہ اس چیخ کے ساتھ گرجتے ہوئے بادل چلتے ہیں تو گرنے والی بجلیاں چمکتی ہیں، اور اس کے عقب میں برف کے ٹکڑوں اور اولوں کے لانے والے فرشتے پر رحمت نازل کر ان فرشتوں پر رحمت نازل فرما کہ جب بارش برستی ہے تو وہ بارش کے قطروں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ خدایا ہواؤں کے خزانے کے محافظ فرشتوں پر اور پہاڑوں پر موکل ملائکہ پر رحمت بھیج جن کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ٹلتے، اور ان ملائکہ پر رحمت بھیج جنہیں تو نے پانیوں کے وزن سے باخبر کیا ہے، جنہیں تو نے ان مقامات کے پیمانوں سے مطلع کیا ہے جنہیں موسلا دھار اور تلاطم والی بارشیں گھیرتی ہیں، اور ان فرشتوں پر رحمت بھیج جو اہل عرض کی طرف تیرے نمائندے بن کر جاتے ہیں، اور وہ ناپسندیدہ بلائیں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور بعض اوقات پسندیدہ فراخی مشیت کو لے کر اترتے ہیں۔ خدایا رحمت بھیج سفارت کار فرض انجام دینے والوں پر، نیکوکار بزرگ فرشتوں پر، اور ان بزرگ فرشتوں پر رحمت بھیج جو نگہبان ہیں، جو نامہ اعمال لکھتے ہیں، اور موت کے فرشتے اور اس کے مددگار، اور منکر و نکیر اور مبشر و بشیر پر رحمت بھیج، اور رحمت بھیج رومان نامی فرشتے پر جو کہ قبروں کی آزمائش کرتا ہے، اور ان فرشتوں پر جو بیت معمور کے گرد طواف کرتے ہیں، اور دوزخ کے داروغہ مالک پر اور دوزخ کے خزینہ داروں پر رحمت بھیج، اور خازن جنت رضوان اور جنت کے دربانوں پر رحمت بھیج جو کہ حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، اور ان پر رحمت بھیج جو اہل جنت کو سلام کر کے کہیں گے، صبر کرنے والوں تم پر سلام ہو، انجام کار کتنا اچھا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 23۔ اور دوزخ کے سنبھالنے والوں پر رحمت بھیج جب ان سے کہا جائے گا کہ اسے پکڑو، توق میں مقید کرو، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، تو وہ جلدی سے مجرم کو گرفتار کر لیں گے اور اسے مہلت نہیں دیں گے۔ اور ایسے تمام ملائکہ پر رحمت بھیج جن کے ذکر کا ہمیں الہام ہوا ہے لیکن ہمیں اس کے مقام اور مرتبے اور ان کے فرائض کا علم نہیں۔ ہوا میں رہائش پذیر اور زمین اور پانی میں رہائش پذیر ملائکہ پر رحمت بھیج۔ خدایا ان پر درود بھیج جس دن ہر شخص حاضر ہوگا اور ان کے ساتھ ان کو ہانکنے والا اور گواہ موجود ہوگا۔ ان پر ایسی درود بھیج جو ان کی کرامت و طہارت میں اضافے کا سبب ہو۔ ارشاد رب العزت ہے کہ لوگوں کے لیے رحمت کا دروازہ اللہ کھولے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے علاوہ
کوئی کھول نہیں سکتا، اور وہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 2۔